بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کی نحوست بڑھتی جا رہی ہے۔ جب سے یہ شروع ہوا ہے کئی انسانی جانیں یہ لے چکا ہے۔ یہ بڑا خونی اور خون کا پیاسا لانگ مارچ ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ ویسے تو ہمیں ان سب چیزوں پر اعتقاد نہیں ہے کہ سورج گرہن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی چیز لگتی ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پہلا سانحہ صدف نعیم کا ہوا، جو چینل 5 کی رپورٹر تھیں۔ وہ دوڑنے لگیں اور دوڑتے ہوئے اس کے اندر چڑھنے لگیں، لیکن ان کو دھکا دے دیا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ کنٹینر کے نیچے آ گئی۔ پھر دوسرا واقعہ 14 سالہ بچے کا ہوا۔ کنٹینر تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، تیز رفتاری میں تھا اور وہ بچہ اس سے کچلا گیا۔ یہ تیز رفتاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ لانگ مارچ میں زیادہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ اگر زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کنٹینر صرف رینگتا ہے، دوڑتا نہیں ہے، تو اس میں کچلنے کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں۔ اور پھر جو واقعہ وزیر آباد میں پیش آیا، وہاں کم از کم 2 افراد تو مارے گئے، اور وہ بہت عجیب و غریب سانحہ ہوا کہ اس بچے کھڑے رہ گئے اپنے باپ کی لاش کے پاس اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ سب جو ہیں وہ لیڈران کرام کے گالوں کو چھو کر گزر جانے والی گولی کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اس پر دنیا وہی تصویریں دکھا رہی تھی۔ وہ لاش اور بچے وہیں پڑے رہے۔ پھر تیسرا واقعہ پیر کے دن شمس آباد مری روڈ پر پیش آیا۔ ایک شخص جذباتی ہو کر بجلی کے کھمبے پر نعرے مارتے ہوئے چڑھ گیا اور کرنٹ لگا، نیچے گر گیا۔ زندہ ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہے تحریک انصاف کے مقامی رہنما ڈاکٹر نبیل چودھری کا کہنا ہے کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ وہ پہلے بھی کوششیں کرتا رہا چڑھنے کی، اور اس کوششوں کو روکا گیا، لیکن اس دفعہ وہ چڑھ گیا، اور وہ جب وہ نیچے گرا ہے تو اس کے ایک ٹانگ اور ایک بازو ضائع ہو گئے، اگرچہ وہ بچ گیا ہے۔ چلیے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ بچ گیا، اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو، اسے تو ایسے جلوسوں جلسوں میں جہاں وہ جذباتی کیفیات ہوں تو آنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ یہ تو ایک مریض تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مریض تھے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو چڑھنے دیا، تماشا دیکھنے دیا، ویڈیو بناتے رہے، نعرے مارتے رہے۔ یہ کیا جنونیت ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ پاگل پن کیسے آیا؟ تو وہ لوگ جو نیچے کھڑے تھے وہ کس کے عشق میں پاگل ہو رہے تھے؟ وہ ان کی کیا جنونیت تھی؟ یہ انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی شخص اس لانگ مارچ میں یہی کہتا ہوں، آپ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں، لیکن انسانی جانوں کی قیمت پر نہیں، انسانی نوکریوں کی قیمت پر نہیں، روزگار کی قیمت پر نہیں۔ صرف یہی نہیں ہوتا کہ گاڑی سے کچل کے مر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، گولی لگ کر مر جائے، بلکہ وہ لوگ جن کو کئی دن تک روزگار نہ ملے، فاقے کریں، تو وہ بھی تو مر جاتے ہیں۔ لہذا چلیے موقع واردات پر لگتا ہے کہ اس شخص کو جو جنونی تھا، جس نے جا کے بجلی کے کھمبے کو چھوا، کرنٹ لگا اور وہ نیچے گر پڑا، تو وہ اس کے اوپر اس کو جوش دلایا گیا ہوگا۔ وہ کسی جوش کے عالم میں جو ہے وہ اوپر چڑھا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنا بڑا مجمع اسے روک نہیں سکا۔ نہیں، لوگ جوش میں تھے اور اس جوش کے اندر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب چیف جسٹس صاحب
عمر عطا بندیال جو ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ ایف آئی آر درج کرائی جائے اور جو عمران خان کہتے ہیں وہ ایف آئی آر درج کی جائے. یہ ایف آئی آر چیف جسٹس صاحب، یہ جو پنجاب حکومت ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. تحریک انصاف کے ووٹوں سے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے ہیں. عدالت کے حکم سے ہی ان کے ووٹوں کو گنا گیا ہے. وہاں پر حکومت پی ٹی آئی کی ہے. اگر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو کوتاہی کس کی ہے؟ تو اس کے اندر آپ یہ نہ کہیں کہ جو عمران خان کہتے ہیں وہ ایف آئی آر درج کرائی جائے. یہ غلط بات ہے. ایف آئی آر تو اس شخص کے بچوں کی طرف سے بھی تو درج ہونی چاہیے جن کا باپ گولی لگنے سے مارا گیا ہے. ایف آئی آر تو صدف نعیم کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. ایف آئی آر تو اس 14 سالہ بچے کے والدین کی طرف سے بھی ہونی چاہیے جو مرے ہیں. یہ 3-4 ایف آئی آر ہیں. وہاں تو دباؤ ڈال کر ان کو دبا کر معاملات کو رفع دفع کر دیا گیا ہے. یہ کتنی چیزیں رہیں گی. اور میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو آپ سو موٹو لیں گے. تو میں گزارش ہے، دستبستہ گزارش ہے کہ آپ انصاف کرنے والے منصف بنے، تحریک انصاف کے کارکن نہ بنے. کہ آنکھوں پر تحریک انصاف کی پٹی نہ باندھیں، صرف انصاف والی پٹی باندھیں. اور ضروری یہ ہے جرت کا مظاہرہ کریں اور فل کورٹ کمیشن بنائیں. 4-5 ججوں پر نہیں، ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. آپ نے جن ججوں کے بارے میں آپ کے فیصلے پہ آپ کے جتنے بھی پیش رو ہیں ان تمام لوگوں کے فیصلے متنازع رہے ہیں. ثاقب نثار، جسٹس گلزار، ان تمام لوگوں کے، بلکہ افتخار چودھری سے شروع ہوتے ہیں متنازع فیصلے، اور ثاقب نثار اور جسٹس گلزار تک. تو آپ کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ آپ کے دامن پر بہت سارے دھبے لگ سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کی بات پر نہ جائے. اب میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. عمران خان کی توہم پرستی اپنے عروج پر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ چونکہ سورج گرہن سے شروع ہوا تھا اور درمیان میں چاند گرہن آ گیا ہے، اب اس گرہن کے دوران ان کو سفر کرنا ضروری نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ فائرنگ کا ڈرامہ رچایا گیا جیسا کہ لگتا ہے. مجھے یہ بتائیے وہ کون سا شخص ہوتا ہے جس کی دونوں ٹانگوں پر پلاسٹر چڑھا ہو اور وہ دونوں ٹانگیں نیچے رکھ کے بیٹھا ہو؟ وہ کون شخص ہوتا ہے جو دوسرے ہی دن 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر لے؟ لیکن اب وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. جو سورج گرہن سے خوفزدہ ہے، چاند گرہن سے خوفزدہ ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ اس کی قیادت اس لیے انہوں نے اس لانگ مارچ کی قیادت شاہ محمود قریشی کو سونپ دی ہے. شاہ محمود قریشی بھی خوفزدہ ہو گئے. پہلے یہ منگل کو ہونی تھی، پھر انہوں نے بدھ کو کیا، اور اب جمعرات کو. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ پنڈی کیسے پہنچتا ہے، یا پہنچتا بھی ہے یا نہیں، یا درمیان میں ہی غتربود ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب اس کی قیادت عمران خان نہیں کر رہے، شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کی وہ فالوئنگ نہیں ہے جو عمران خان کی ہے. اسد عمر کی وہ فالوئنگ نہیں ہے جو عمران خان کی ہے. خٹک صاحب کی، پرویز خٹک صاحب کی وہ فالوئنگ نہیں ہے جو عمران خان کی ہے. جب لیڈر میدان سے غائب ہوتا ہے تو لوگ نہیں آتے. تو یہ ایک ناکام پرنٹ. اور خوفزدہ یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوں گے. معاملات بہت ہی عجیب و غریب ہیں. خود عمران خان کو یقین نہیں ہے کہ ان کا لانگ مارچ پنڈی پہنچ پائے گا کہ نہیں، اور آئندہ آنے والے چند دن جو ہے وہ فیصلہ کن ہوں گے. اور سپریم کورٹ جو ہے اس کے
کے رویے پر منحصر ہے. اب وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران اگر نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جاتا ہے اور اگر تقرری ہو جاتی ہے اور اگر چینج آف کمانڈ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان تمام فسادات کو روکنے کے لیے پاکستان کے ان 2 صوبوں میں جہاں سے یہ فسادات اسلام آباد پہ چڑھائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں گورنر راج لگا دیا جائے اور فوج کے زیر انتظام وہ چلے جائیں. عمران خان تو چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ لگ جائے، لیکن ماشاء اللہ لگنے کے امکانات بہت کم ہیں. ہم بالکل رد نہیں کرتے، لیکن امکانات بہت کم ہیں. آپ سوچئے، کیا یہ واقعی چاند گرہن کی نحوست ہے یا اپنے اعمال کی؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.